اللہ چاہتا ہے کہ لیذہبعنکم الرجس، اللہ تم سے پلیتی کو لے جانا چاہتے ہیں، اہل البیت، اے نبی کے گھر والے، ویطہرکم تطہیرا، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے پاک کرنے کے ساتھ۔ یہ سورہ احزاب کے آیت ہے، اس میں لفظ اہل البیت ذکر ہوا ہے۔ عام طور پر روافظ کا رائے یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد 5 تن پاک ہیں، تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین، تو ان کو 5 تن پاک کہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا، قرآن کریم کے سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اس سے ازواج مطہرات مراد ہیں، کیونکہ جس آیت میں یہ لفظ وارد ہے، اس سے پہلے 5 آیتوں میں ازواج مطہرات سے خطاب چلا رہا ہے، اور اس کے بعد والی آیت ہے، اس میں بھی ازواج مطہرات سے ہی خطاب ہیں۔ ان تمام آیتوں میں جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ استعمال کیے گئے ہیں۔ خود اس آیت میں بھی اس لفظ سے پہلے 6 صیغے جمع مذکر کے موجود ہیں، جن سے ازواج مطہرات مخاطب ہیں۔ اس لیے لا محالہ یہاں اہل بیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہی مراد ہوں گے۔ اگر اس سے 5 تن پاک مراد ہوتے تو پھر قرآن کریم کے اس نظم میں خلل آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تفسیری روایات کا ماخذ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور اسی طرح صاحب روح المانی دونوں نے یہ بات ذکر کیا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما، نزلت انما یرید اللہ فی نساء النبی خاصتاً، یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ خاص ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، قال اکرمہ من شاء باہلتہ انہا نزلت فی شان نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مجھ سے مباہلہ کرنا چاہتا ہے تو میں مبالغے کے لیے بھی تیار ہوں کہ اس سے ازواج مطہرات مراد ہیں۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ رحمہ اللہ، جو حضرت عائشہ کا خصوصی شاگرد ہے اور بانجا بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ازواج مطہرات مراد ہیں۔ اور یہی بات علامہ روح المانی رحمہ اللہ، صاحب روح المانی علامہ لوسی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13، اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر جلد نمبر 3 483 صفحہ میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے عطا اور اکرمہ ابن عباس کا تینوں کا قول نقل کیا ہے، قال عطا و اکرمہ و ابن عباس ہم زوجتہ خاصہ، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات مراد ہیں خاص طور پر۔ تو بہرحال شیعوں نے یہاں دجل کرتے ہوئے انہوں نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اہل بیت سے مراد صرف 5 تن پاک ہے، ازواج مطہرات ان میں شامل نہیں ہیں، جبکہ حقیقی بات یہی ہے کہ اصل یہ آیت نازل ہوئی ہے ازواج مطہرات کے متعلق، اور اہل بیت میں پھر یہی حضرات حسنین اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو عنکم سے اعتراض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو چونکہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا، لیذہب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس میں بھی مذکر کا صیغہ استعمال کیا، ضمیر مذکر کا استعمال ہوا ہے، حالانکہ یہ محاورات لغت سے ناواقفی کی دلیل ہے۔ تو لغت اہل عرب میں چونکہ لفظ اہل یہ مذکر ہے، اس لیے باعتبار لفظ اس کے لیے ضمیر جمع مذکر ہی استعمال کی جاتی ہے،
اگرچہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن لفظ اہل جو ہے یہ خود مذکر ہے، اگرچہ اس سے مراد ایک بیوی ہو۔ تو یہی وجہ ہے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یحتمل ان یکون خرج علی لفظ الاہل کما یقول الرجل لصاحبہ کیف اہلک اے امراتک ونساؤک فیقول ہم بخیر۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کے گھر والی کیسی ہے، آپ کے خواتین کیسی ہیں، تو جواب میں وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم بخیرن، ہن کہنا چاہیے تھا لیکن ہم بخیرن کہتا ہے، کیونکہ اس میں لفظ اہل آیا ہے، اور اہل کے جواب میں پھر مذکر ذکر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیوی کو اہل بیت کہہ کر جمع مذکر حاضر کے صیغوں سے مخاطب کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت، تم تعجب کرتی ہو اللہ کے امر سے اور اللہ کے رحمت سے، اللہ کے رحمت اور برکت ہو تمہارے اوپر اے گھر والوں اہل البیت۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیوی کو خطاب کیا، قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ اس آیت میں بھی اہل بیت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہی ہے، جس طرح ان دو اوپر والے آیتوں میں چونکہ خواتین مراد ہیں لیکن لفظ جو ہے وہ مذکر کا استعمال کیا گیا ہے اہل کے کو دیکھتے ہوئے، تو یہی کہا جائے گا۔ تو لہٰذا شیعہ حضرات یہاں پہ دجل سے کام لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اہل بیت سے مراد صرف 5 دن پاک ہے اور ازواج مطہرات ان میں شامل نہیں ہیں، جبکہ قرآن کے صریح حکم میں اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ ازواج مطہرات پر کیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرف میں بھی یہی ہے کہ گھر والوں سے مراد اور اہلیہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔